آپ شیعہ حضرات تراوی کیوں نہیں پڑھتے اور اس کی اتنی مخالف کیوں ہیں، جبکہ یہ ایک وہ عبادت ہے جس کے اندر قرآن کو مکمل کیا جاتا ہے اور اجتماعی ایک بڑا اجتماع اس کو فالو کر رہا ہے، تو آخر آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف مسئلہ ہے بلکہ مخالفت بھی کی جاتی ہے اور شیعہ حضرات اس کے سخت مخالف بھی ہیں۔ دیکھیں ہمارے مذہب میں، مذہب اہل بیت یعنی مذہب رسول اللہ میں جو عقائد اور اعمال کو جہاں سے اخذ کیا جاتا ہے نا، وہ سب سے پہلی چیز ہے قرآن مجید، پھر اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت، ان کے قول و فعل، اور اس کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس میں سے ہم دین کو اخذ کرتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ یہ تراویح نام کی جو نماز ہے یہ ان تمام مدارک میں کہیں نہیں پائی جاتی، نہ قرآن میں ذکر ہے، نہ اللہ کے رسول نے کبھی پڑھی نہ پڑھائی، نہ ہمارے معصوم اماموں میں سے کبھی کسی نے اس کو پڑھا پڑھایا، نہ اس کے بارے میں گفتگو کی۔ تو ہمارا عقیدہ یہی ہے اور یہ مسلمہ عقیدہ ہے، پورے عالم اسلام کا عقیدہ یہ ہے، جو شے قرآن اور رسول کے سنت اور سیرت میں نہ ملے اس کو دین کا حصہ بنانا بدعت ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم دین کے پاسدار ہیں، ہم نے دین کو حفاظت کر کے بہت معذرت کے ساتھ، لیکن ہم تو آقا اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کافی ایسی بدعتوں کو خود فالو کر رہے ہیں اور پیروی کر رہے ہیں کہ جس کو باقی مسالک نے علی اعلان بدعت قرار دے دیا ہے۔ تو اگر وہ سارے کام ہو سکتے ہیں تو اسے بدعت قرار دینا تو ظلم نہیں ہے کیا؟ یہ نہیں دیکھیں، یہ غلط نہیں ہوگا؟ مجھے بات کرنا ہے، بدعت یہ ہوتی ہے کہ وہ شے جو دین کا حصہ نہ ہو آپ اس کو دین کا حصہ بنا دیں، یہ ہوتی ہے بدعت۔ ہمارے کون سے اعمال کو دیگر مسالک جو ہے وہ بدعت کہہ کے اس کو ثابت کر چکے ہیں؟ آج تک کوئی ایسا عزاداری اور شعائر حسینیہ یہ تو ہر یزیدی کی نظر میں بدعت تھا، رہے اور ہے اور رہے گی، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے 20 دفعہ اس کے بارے میں دلائل دیے ہوئے ہیں، عزاداری بدعت نہیں ہے۔ دیکھیں اگر ہم کمپیریزن کرنا چاہیں تراویح کا اور ہمارے رسوم کا، ہمارے عقائد کا، تو جو میں فرق سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہم نے اگر تراویح کو بدعت کہا ہے تو اس کو ثابت کیا ہے یہ بدعت ہے، لیکن عزاداری امام حسین کو جس نے بھی بدعت کہا ہے وہ ثابت نہیں کر سکے، انہوں نے صرف محبت یزید میں اس کو بدعت کہا ہے، ثابت کوئی نہیں کر سکا۔ لہٰذا بس یہ فرق ہے تراویح میں اور عزاداری میں کہ تراویح کی باری آتی ہے تو ہم نے ثبوت پیش کیا ہوا ہے، قرآن میں کوئی تراویح نہیں ہے، رسول کی زندگی میں تراویح نہیں ہے، یہاں تک کہ حاکم اول حضرت ابو بکر کی زندگی میں بھی جو انہوں نے حکومت کی ہے 3.5 پونے 4 سال، اس میں بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے تراویح کا۔ تو صحابہ کا دم بھرنے والوں سے ہمارا سوال بنتا ہے کہ بھائی آپ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ خدا نے کہا تھا کہ میرے بعد مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کرو، زندگی میں کھڑا کر دیا تھا، تو جب اس مصلی پہ آنے والے آپ کے سب سے پسندیدہ صحابی نے تراویح نہیں پڑھائی ہے تو بعد میں آنے والوں کو کیا حق بنتا ہے؟ تو ہمارا تو یہ دعویٰ کہ تراویح بدعت ہے یہ ثابت ہے۔ تو جنہوں نے شاعر حسینی پر عزاداری پہ اعتراض کیا ہے، بدعت کہا ہے، وہ ثابت نہیں کر سکے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عزاداری کو ہم نے رسالت مآب سے ثابت کیا، قرآن سے ثابت کیا اور اپنے معصوم ائمہ کی زندگی پہ ثابت کیا۔ تراویح کو تو یہ دوسری خلافت کے زمانے میں دوسرے حاکم کے سے پہلے ثابت ہی نہیں کر سکتے، اور وہ بھی زبردستی ڈنڈے کے زور پہ نمازیوں کو جو مسجد کے مختلف علاقوں میں کونے میں کھڑے ہوئے انفرادی نماز پڑھ رہے تھے، انہیں کھینچ تان کے ڈرا دھمکا کے کہا گیا کہ چلو تراویح کی نماز پڑھو۔ تو یوں یہ نماز قائم ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں لا اکراہ فی الدین کا قاعدہ اس ابتداء تراویح کی ہی مخالفت میں ہے کہ خبردار زور زبردستی سے کوئی عبادت نہیں ہوتی ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ بدعت ہے، رہے گی اور مخالفت کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ چونکہ یہ قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، مخالفت ہے۔ کبھی ایک مرتبہ بھی رسول نے کہا ہوتا کہ یہ پڑھو یا پڑھائی ہوتی، یا کوئی ایک ضعیف روایت بھی مل جاتی کہ رسول نے اس کے بارے میں کچھ کہا تھا تو شاید ہم میں سے بعض لوگ پڑھ بھی لیتے، لیکن نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک بدعت ہے، یہ ایجاد کی گئی ہے۔ اور آپ کا جو آخری سوال کا جز تھا کہ ہمیں مسئلہ تراویح سے ہے یا اس کے ایجاد کرنے والے سے ہے، بات یہ ہے کہ ہمیں مسئلہ دونوں سے ہے۔
غلط شے سے بھی اور غلط فرد سے بھی. جو شخص بھی دین میں تخریب کاری کرے گا، بدعت کرے گا، ہم اس کے مخالف ہیں. ہم اس عمل کی بھی مخالفت کریں گے اور اس کے ایجاد کرنے والے کی تو ویسے بھی مخالفت کرتے ہیں، چونکہ ہمارے معصوم ائمہ اور قرآن اور رسالت مآب کی زندگی میں سے درس ملتا ہے کہ انہوں نے بھی مخالفت کی تھی.